ابھی تو یہ آرٹیکل کنیکٹ کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب نے آرٹیکل نہیں لکھا. آج صحافی ملے عمران خان صاحب سے, انہوں نے کہا میں نے ہی لکھا ہے, میں نے ڈکٹیٹ کروایا تھا, کر لو جو کرنا ہے, بلا وجہ بیٹھ کے تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آرٹیکل کیوں نہیں جان چھوڑا, اتنی زیادہ کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ پچھلے 3-4 دن سے پورے پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ آرٹیکل اکانومسٹ کا چلتا ہی جا رہا ہے. میرا تو خیال ہے ایک ہی ایفرٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو واقعی خان صاحب کے آرٹیکل پہ اتنا اعتراض ہے, جس شخصیت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, یعنی کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب, وہ جا کے حتی کہ عزت کا کیس کر دیں, لندن جا کے کر لیں, اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کیونکہ ان کو بیسکلی تو ان کا ہی نام آیا ہے نا, تو انہی کو جا کے یہ کرنا چاہیے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ وائی شوڈ بی پٹ آور ایفرٹس انٹو دی فیکٹ کہ کس لیے کیا, کیوں کیا. عمران خان صاحب نے لکھا ہے, اور اگر یہ بات غلط ہے تو آپ جائیے, کورٹس آر اوپن. ویسے سنا جرنلسٹکلی, اب میں ذرا آپ سے جرنلسٹکلی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بیکاز دس از ناٹ پولیٹیکلی افیلیٹڈ, لیکن اگر ایک شخص کا آرٹیکل ایک اخبار میں یا میگزین میں چھپے اور وہ یہ کہے, ایکسیپٹ کرے کہ جی میرا ہے, میں نے لکھا ہے, بات ختم. So can anyone else actually doubt that یا raise objections on that کہ نہیں یہ آپ نے نہیں لکھا, یہ کسی اور نے لکھا ہے؟ وہ بندہ خود اون کر رہا ہے کہ جی اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے, تو بات کیا وہاں ختم نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں نا, جیلر صاحب آپ کو کہیں گے کہ میں تو ہر کسی کو چیک کرتا ہوں جب وہ اندر جاتے ہیں, اور جب وہ باہر آتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کا دماغ تو وہ چیک نہیں کر سکتے کہ کیا انہوں نے کس کو, گور خان صاحب کو یا پنجوتا صاحب کو یا شیرف گن مروت صاحب کو کچھ انہوں نے لکھوا دیا ہو, کچھ انہوں نے بتا دیا ہو, دنوں نے بیٹھ کے مل کے وہ آرٹیکل لکھ دیا گیا ہو. تو یہ میرا تو نہیں خیال کہ اٹس ریفیوٹیبل. آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ ایک کانوکٹ ہے, وہ جیل میں ہے, اور ان کا آرٹیکل کیسے چھپ گیا, مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے, مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایوری لائن اسپیکس فار ہم اینڈ اسپیکس لائک ہم. سو مجھے نہیں اس پہ کوئی مغالطہ نظر آتا. لیکن آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب کی سوچ اور ابھی بھی رویہ وہی ہے کہ کر لو جو کرنا ہے. اور وہ الیکشن کمیشن جاتی ہے ان سے بات کرنے, تو وہ کہتے ہیں جی آپ چاروں کے فیسز بھی میں جانتا ہوں, آپ کے نام بھی میں جانتا ہوں, اور اب میں پاور میں آؤں گا تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا, اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور آپ کے پیچھے جو اس وقت کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوں گے, کوئی نہیں ہوگا آپ کو بچانے والا. تو مطلب فار گاڈ سیک, اگر آپ نے ریکنسیلیٹری ٹون لانی ہے, اگر آپ نے پولیٹیکل اسپیس میں واپس آنا ہے, تو انسان اپنے رویے پہ تو ذرا نظر ثانی کرے. ہم بیٹھ کے آپ کو ڈیفینڈ بھی کریں, ہم ہیومن رائٹس کی بات بھی کریں, آپ کے لیے ہیومن رائٹس لائرز بھی بات کریں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ جو کر رہے ہیں بیٹھ کے جیل کے اندر, اور مطلب جس طرح سے دھمکا رہے ہیں, جس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی ریکنسیلیٹری ٹون سیٹ ہو رہی ہے. اگر انہوں نے کہیں جا کے پی ٹی آئی نے ریکنسائل کرنا بھی ہے سیاسی سیٹ اپ میں آنے کے لیے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس مزاج کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اور ابھی ان کے پہلے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسران کے پاس پھنستے تھے تو ان کو الیکشن ٹرائیبیونل بچا لیتا تھا, اور وہ 2 ججز صاحبان میں بچا لیتے ہیں. اب ان کو اس سے کون بچائے گا؟ اب یہ جو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کچھ کرنا, ہم نے تو سارا کچھ دوسری حکومت جس نے آنا ہے انہوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے, تو وہ تیار ہیں کرنے کے لیے. اور وہ پھر کس بنیاد پر کریں گے؟ وہ الیکشن جو جیتے ہوئے ہوں گے وہ بھی جیل میں ہو جائیں گے, اور جو نہیں الیکشن لڑ سکے ہوں گے وہ بھی جیل میں جائیں گے. سو مطلب what are we doing, what is it that he wants? کیونکہ اس وقت ریکنسیلیشن تو نہیں ہو رہی ان کی کسی بھی ٹون سے, کوئی اس آرٹیکل سے, تو اٹ پٹس اے پاز, ایک اینڈ. ابھی تو یہ آرٹیکل کنیکٹ کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب نے آرٹیکل نہیں لکھا. آج صحافی ملے عمران خان صاحب سے, انہوں نے کہا میں نے ہی لکھا ہے, میں نے ڈکٹیٹ کروایا تھا, کر لو جو کرنا ہے, بلا وجہ بیٹھ کے تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آرٹیکل کیوں نہیں جان چھوڑا, اتنی زیادہ کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ پچھلے 3-4 دن سے پورے پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ آرٹیکل اکانومسٹ کا چلتا ہی جا رہا ہے. میرا تو خیال ہے ایک ہی ایفرٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو واقعی خان صاحب کے آرٹیکل پہ اتنا اعتراض ہے, جس شخصیت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, یعنی کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب, وہ جا کے حتی کہ عزت کا کیس کر دیں, لندن جا کے کر لیں, اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کیونکہ ان کو بیسکلی تو ان کا ہی نام آیا ہے نا, تو انہی کو جا کے یہ کرنا چاہیے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ وائی شوڈ بی پٹ آور ایفرٹس انٹو دی فیکٹ کہ کس لیے کیا, کیوں کیا. عمران خان صاحب نے لکھا ہے, اور اگر یہ بات غلط ہے تو آپ جائیے, کورٹس آر اوپن. ویسے سنا جرنلسٹکلی, اب میں ذرا آپ سے جرنلسٹکلی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بیکاز دس از ناٹ پولیٹیکلی افیلیٹڈ, لیکن اگر ایک شخص کا آرٹیکل ایک اخبار میں یا میگزین میں چھپے اور وہ یہ کہے, ایکسیپٹ کرے کہ جی میرا ہے, میں نے لکھا ہے, بات ختم. So can anyone else actually doubt that یا raise objections on that کہ نہیں یہ آپ نے نہیں لکھا, یہ کسی اور نے لکھا ہے؟ وہ بندہ خود اون کر رہا ہے کہ جی اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے, تو بات کیا وہاں ختم نہیں ہو جاتی؟
دیکھیں نا جیلر صاحب آپ کو کہیں گے کہ میں تو ہر کسی کو چیک کرتا ہوں جب وہ اندر جاتے ہیں اور جب وہ باہر آتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کا دماغ تو وہ چیک نہیں کر سکتے کہ کیا انہوں نے کس کو گور خان صاحب کو یا پنجوتا صاحب کو یا شیر افغان مروت صاحب کو کچھ انہوں نے لکھوا دیا ہو, کچھ انہوں نے بتا دیا ہو, دنوں نے بیٹھ کے مل کے وہ آرٹیکل لکھ دیا گیا ہو. تو یہ میرا تو نہیں خیال کہ اٹس ریفیوٹیبل. آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ ایک کانوکٹ ہے, وہ جیل میں ہے اور ان کا آرٹیکل کیسے چھپ گیا مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے. مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایوری لائن اسپیکس فار ہم اینڈ اسپیکس لائک ہم. سو مجھے نہیں اس پہ کوئی مغالطہ نظر آتا. لیکن آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی سوچ اور ابھی بھی رویہ وہی ہے کہ کر لو جو کرنا ہے. اور وہ الیکشن کمیشن جاتی ہے ان سے بات کرنے تو وہ کہتے ہیں جی آپ چاروں کے فیسز بھی میں جانتا ہوں, آپ کے نام بھی میں جانتا ہوں, اور اب میں پاور میں آؤں گا تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور آپ کے پیچھے جو اس وقت کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوں گے, کوئی نہیں ہوگا آپ کو بچانے والا. تو مطلب فار گاڈ سیک اگر آپ نے ریکنسیلیٹری ٹون لانی ہے, اگر آپ نے پولیٹیکل اسپیس میں واپس آنا ہے تو انسان اپنے رویے پہ تو ذرا نظر ثانی کرے. ہم بیٹھ کے آپ کو ڈیفینڈ بھی کریں, ہم ہیومن رائٹس کی بات بھی کریں, آپ کے لیے ہیومن رائٹس لائرز بھی بات کریں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ جو کر رہے ہیں بیٹھ کے جیل کے اندر اور مطلب جس طرح سے دھمکا رہے ہیں, جس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں, آئی مین آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی ریکنسیلیٹری ٹون سیٹ ہو رہی ہے. اگر انہوں نے کہیں جا کے پی ٹی آئی نے ریکنسائل کرنا بھی ہے سیاسی سیٹ اپ میں آنے کے لیے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس مزاج کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور ابھی ان کے پہلے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسران کے پاس پھنستے تھے تو ان کو الیکشن ٹرائیبیونل بچا لیتا تھا, اور وہ 2 ججز صاحبان میں بچا لیتے ہیں. اب ان کو اس سے کون بچائے گا؟ اب یہ جو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کچھ کرنا, ہم نے تو سارا کچھ دوسری حکومت جس نے آنا ہے انہوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے, تو وہ تیار ہیں کرنے کے لیے. اور وہ پھر کس بنیاد پر کریں گے؟ وہ الیکشن جو جیتے ہوئے ہوں گے وہ بھی جیل میں ہو جائیں گے, اور جو نہیں الیکشن لڑ سکے ہوں گے وہ بھی جیل میں جائیں گے. سو مطلب واٹ آر وی ڈوئنگ, واٹ از اٹ دیٹ ہی وانٹس؟ کیونکہ اس وقت ریکنسیلیشن تو نہیں ہو رہی ان کی کسی بھی ٹون سے, کوئی اس آرٹیکل سے, تو اٹ پٹس اے پاز, ایک اینڈ